السلام علیکم دوستو، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ ایک ایسی مخلوق جو اللہ کو جانتی تھی، جو اللہ کے سامنے عبادت کرتی تھی، جس نے فرشتوں کے ساتھ وقت گزارا، پھر آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ اسی مخلوق نے حکم ماننے سے انکار کیا؟ سب سے حیران کن سوال یہی ہے کہ شیطان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ ہی اس کا رب ہے۔ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے؟ اگر معلوم تھا تو پھر کیوں اس نے اللہ کی نافرمانی کی؟ ہم آج اسی راز کو سمجھیں گے، لیکن پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں ایسی ہی حیران کن باتیں ملتی ہیں۔ اب واپس آتے ہیں اصل سوال پر۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل تھا۔ سب نے اللہ کا حکم مان لیا، لیکن ایک نے حکم ماننے سے انکار کیا، وہ تھا ابلیس۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابلیس نے آخر ایسا کیوں کیا؟ کیا اس نے اللہ کو ماننے سے انکار کیا؟ نہیں، مسئلہ اللہ کو ماننا نہیں تھا، مسئلہ اس کے اندر پیدا ہوا تھا۔ وہ مسئلہ تھا خطرناک تکبر۔ اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، اس نے آدم علیہ السلام کو کم تر سمجھا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا گیا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، اس کے پیچھے بہت بڑا تکبر تھا، یعنی خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، اور یہی ابلیس کی اصل کمزوری تھی۔ اس کے سامنے اللہ کا حکم تھا اور دوسری طرف اس کی اپنی سوچ۔ اس نے حکم کے بجائے اپنی رائے چنی، یہی اصل نافرمانی بن گئی۔ یہاں سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے۔ کبھی انسان گناہ لا علمی سے نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی انا کے بحث کرتا ہے۔ اس کا نفس اسے کہتا ہے، میں کیوں کسی کی بات مانوں، میں ہی صحیح ہوں، باقی سب غلط ہیں، مجھے سب سے زیادہ پتہ ہے، اور یہی سوچ انسان کو گرا سکتی ہے۔ اب ذرا اپنے آپ سے سوال کریں، اگر کوئی آپ کو صحیح بات بتائے اور آپ کو معلوم ہو کہ وہ درست ہے، لیکن پھر آپ بھی اسے ماننے سے انکار کریں صرف اپنی انا کی وجہ سے، تو مسئلہ علم کی کمی ہے؟ نہیں، مسئلہ انسان کی انا ہے، اور یہی چیز انسان کو بدل دیتی ہے۔ ابلیس کی کہانی صرف ماضی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک آئینہ بھی ہے، کیونکہ انسان کے اندر بھی انا ہوتی ہے۔ کبھی وہ اپنی غلطی نہیں مانتا، کبھی وہ معافی مانگنا نہیں چاہتا، کبھی وہ صرف ضد میں رہتا ہے، اور یہی ضد نقصان کا باعث بنتی ہے۔ شیطان انسان کے اندر ہی کمزوری ڈھونڈتا ہے، اور وہ دل میں ایسے خیالات ڈالتا ہے، تم کیوں بدل رہے ہو، تم دوسروں سے کم نہیں ہو، تمہیں معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، تم کیوں کسی کے سامنے جھکو۔ اور اگر انسان اس سوچ کو مان لے تو آہستہ آہستہ بدلتا چلا جاتا ہے، پھر اسے اپنی غلطی بھی درست لگتی ہے، اور یہی سب سے خطرناک مقام ہوتا ہے۔ لیکن یہاں انسان اور ابلیس میں فرق ہے۔ انسان سے غلطی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن انسان واپس بھی آ سکتا ہے، وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر سکتا ہے، وہ اللہ سے سچی توبہ کر سکتا ہے، اور دوبارہ صحیح راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اسی لیے اپنے انا کو قابو میں رکھیں۔ جب کبھی محسوس ہو کہ آپ غلط ہیں تو فوراً اپنی ضد کو سامنے نہ لائیں، بس ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور خود سے ایک سوال کریں، کیا میں واقعی صحیح ہوں یا صرف اپنی بات منوانا چاہتا ہوں؟ یہ دونوں چیزیں بہت مختلف ہیں۔ کبھی انسان صحیح ہونے کے لیے نہیں لڑتا، وہ صرف اپنی انا کے لیے لڑتا ہے، اور یہی فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کی پوری بات کا سبق یہی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہی انسان کی اصل طاقت ہے۔ جب حق سامنے آ جائے تو مان لیں، چاہے آپ کی انا اسے پسند نہ کرے، کیونکہ
انا انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور تکبر انسان کو بہت دور لے جاتا ہے۔ اگلی بار دل میں خیال آئے میں کیوں مانوں تو فوراً ایک لمحے کے لیے رک جانا اور اپنے دل سے یہ سوال کرنا کہ کہیں میری انا تو نہیں بول رہی، کہیں میں بھی اپنی ضد میں تو نہیں، کیونکہ شیطان کی بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنی غلطی تسلیم نہ کرے۔ غلطی ہونا انسان ہونے کی علامت ہے، لیکن غلطی پر اڑ جانا خطرناک ہے۔ اسی لیے اپنے دل کو ہمیشہ دیکھتے رہیں، اپنی نیت کو بھی ہمیشہ پرکھتے رہیں، اور جب حق سامنے آ جائے تو جھک جائیں، کیونکہ آخر جیت اسی انسان کی ہوتی ہے جو حق کے سامنے اپنی انا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آج کی بات آپ کو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں۔